رشتے دار کتنے کمینے ہوتے ہیں، آپ سے بدلہ کس طرح لیتے ہیں، یہ چھوٹی سی کہانی ہے اور اس میں سبق بہت بڑا ہے۔ ایک لڑکا جس کا نام ضمیر ہے، وقت سے پہلے چلا گیا تھا آسٹریلیا پڑھنے کے لیے۔ پڑھنے کے بعد وہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے اس کو، وہیں پہ کاروبار کرتا ہے، اچھا سیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ چھٹی آتا ہے پاکستان ماں باپ سے ملنے۔ انہی دنوں میں خاندان میں ایک شادی تھی، اس شادی کی تقریب میں جاتا ہے، وہاں کی لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکی کو دیکھتے اس پہ دل ہار جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو فون کرتا ہے، ماں باپ شادی والے گھر پہ ہی ہیں، ان کو بولتا ہے کہ اس جگہ پہ سب آ جائیں، آپ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے نا، شادی کب کرے گا، شادی کب کرے گا، مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے، آپ کی لڑکی دیکھ لیں اور میری اس سے شادی کرا دیں۔ ماں باپ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے لڑکی، وہ اشارہ کرتا ہے، وہ سامنے لڑکی بیٹھی ہے پنک سوٹ میں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہتے ہیں تو ماں باپ بہن بھائی کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے، کوئی جوک مارا ہے، ہنس کیوں رہے ہو آپ لوگ؟ وہ کہتے ہیں ہنس اس لیے رہے ہیں، تمہیں پہچانا نہیں کون ہے وہ؟ کہتا ہے کون ہے وہ؟ تم اس کے ساتھ بچپن میں کھیلے ہو، بہت ستایا اس کو تم نے۔ کہتا ہے کون ہے یہ؟ تمہارے ماموں کی بیٹی نازیہ ہے۔ اچھا یہ نازو ہے، بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، بڑی پٹاخہ بن گئی ہے۔ اچھا اچھا بھائی، اب تو بات پکی ہو گئی، میری شادی وہیں پہ کروں گا۔ ماں باپ کہتے ہیں آج گھر جاتے ہیں، کل نئے کپڑے اچھے سے پہن کے، ڈائمنڈ کی رنگ لے کے اور منگنی کر کے ہی آئیں گے، فروٹ شوٹ لے کے جائیں گے، مٹھائی لے کے جائیں گے۔ لو جی گھر آ جاتے ہیں۔ ضمیر کو رات کو نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہے نازو کے بارے میں، کس طرح سے وہ ستاتا تھا میں۔ صبح ہو جاتی ہے آنکھوں میں ہی، اٹھتے ہیں، سب تیار شیار ہوتے ہیں، بازار سے مٹھائی کی ٹوکریاں آتی ہیں، فروٹ کی ٹوکریاں آتی ہیں، ڈائمنڈ کی رنگ لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں نازو گھر پہ۔ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، نازو کا باپ دروازہ کھولتا ہے، اندر جاتے ہیں، مٹھائیاں برفیاں اور فروٹ رکھ رہے ہیں۔ وہ نازو کا باپ حیران پریشان، آج لگتا ہے خیر نہیں ہے، پورا ٹبر ہی آ گیا مٹھائیاں ٹوکری لے کے، خیر تو ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جلدی سے بلاؤ بھائی ہماری بہو کو، ہم اس کو ڈائمنڈ کی رنگ پہنائیں، منگنی ہو جائے، پھر بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں کون سی بہو کو؟ کہتے ہیں ہم نازو کی شادی کرنا چاہتے ہیں ضمیر سے، آپ کو اعتراض ہے کوئی؟ نازو کے ماں باپ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہاں پہ کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہیں۔ نازو اوپر والی منزل میں کھڑکی میں بیٹھے سارا واقعہ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اپنی آنکھوں سے کانوں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ نا اوپر سے غصے میں نیچے آتی ہے، اور وہاں ہنسی کا ماحول بنا ہوا تھا، سب لوگ نازو کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، نازو بھی آ گئی، نازو بھی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ میں آپ کے بیٹے سے شادی تو کیا، ایسے لڑکے سے میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اور یہ کہہ کے اتنے بڑے لفظ کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ جب وہاں سے جاتی ہے کہہ کے، تو وہ دونوں خاندان اپنے منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا گیا، اس نازو نے اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی؟ نازو تو بڑی سمجھدار لڑکی ہے، بڑی تحمل مزاج میں لڑکی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، بچپن میں کچھ ایسے واقعہ ہوتے ہیں جو ذہن میں گھر کر جاتے ہیں۔ وہ ذہن میں بچپن میں تھا کہ ضمیر بہت بدتمیز لڑکا ہے، پاگل ہے، خود سر ہے۔ نازو نے سوچا ویسے ہی ہوگا ابھی بھی۔ لو جی، اب نازو کی ماں کہتی ہے میں جاتی ہوں، نازو سے بات کرتی ہوں۔ نازو کی ماں جاتی ہے، باپ بھی جاتا ہے، وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ترلا منت کر کے دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، پیچھے سے ضمیر کی ماں بھی آ جاتی ہے، ضمیر کا باپ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ اس کو ترلا منت پوچھتے ہیں بیٹا ہوا کیا، تم نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے، آخر ہوا کیا، وجہ ہوئی ہے تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بچپن میں یہ بدتمیز تھا، اب بھی ایسے ہی ہوگا۔ ضمیر کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اس کی ہم گارنٹی لیتے ہیں، ابھی ایسا نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، تم نے بچپن کی بات کو بھی تو ذہن سے نکالا ہی نہیں ہے، اب یہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، کاروباری آدمی ہے، ہر چیز کو نفع نقصان سے دیکھتا ہے، تم ٹینشن مت لو۔ اسے ترلے واسطے دے دلا کے نا اس کو منا لاتے ہیں۔ نازو نیچے آتی ہے، لمبا سا گھونگھٹ کرتی ہے، اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے، ضمیر اس کو رنگ پہناتا ہے ڈائمنڈ کی، یہ واپس دوبارہ وہاں سے اوپر چلی جاتی ہے، کوئی بات نہیں کرتی۔ ابھی نا وہ کہتے ہیں بھائی اگلے ہفتے شادی ہے، پورا ہفتہ بیچ میں 7 دن ہے، 7 دن میں خوب ہلا گلال ڈھول ڈمکا سب چلتا ہے۔ نازو کی ماں اور نازو کا باپ اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا تم نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، لحاظ رکھنا، سسرال میں نا لوگ ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، آئندہ ایسی حرکت نہ ہو۔ اور وہ کہتی میں اپنے شوہر سے معافی مانگ لوں گی جا کے، کہتے ٹھیک ہے۔ برات آتی ہے، نازو دلہن بنی بیٹھی ہے، انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، نازو ویسے ہی بہت خوبصورت تھی، اب وہ خوبصورت تو لگ رہی تھی۔ برات جاتی ہے، نازو ساتھ جاتی ہے، اس کی نازو کی جو ساس ہے اس کو لے کے جاتی ہے اور دلہن والے کمرے میں بٹھا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ضمیر آتا ہے، اس کے لیے گفٹ لے کے آتا ہے، ڈائمنڈ کا سیٹ ہوتا ہے، منہ دکھائی میں اس کو سیٹ پیش کرتا ہے۔
تھوڑی چار باتیں کرتے ہیں، اور ضمیر نے جو پلان بنا رکھا تھا نا وہ کسی کو شیئر نہیں کیا تھا۔ اب یہ لوگ ضمیر اور اس کی بیوی وہاں پہ ازواجی تعلقات ادا کرتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ صبح صبح فجر کے وقت ضمیر اٹھتا ہے، کوٹ شوٹ پہنتا ہے، نہا دھو کے، اور ہاتھ میں ایک بریف کے ریڈی کرتا ہے اور نازو کو اٹھاتا ہے۔ نازو اٹھو۔ نازو کہتی سونے دینا۔ وہ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ نازو کہتی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے تمہارے باپ نے تمہاری شادی پہ کتنا خرچہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ وہ کہتا ہے میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ جلدی سے، تمہارے باپ نے تمہاری شادی پہ کتنا خرچہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہے سنن میں آ رہا تھا کہ 25 لاکھ خرچہ ہو گیا۔ وہ 25 لاکھ نکالتا ہے اور نازا کے منہ پہ دے مارتا ہے، یہ لو 25 لاکھ، یہ تمہاری ایک رات کی قیمت ہے۔ تم نے کہا تھا نا میں تم جیسے لڑکے سے شادی تو دور کی بات ہے اس پہ تھوکنا پسند نہیں کرتی، اب میری تھوکی ہوئی تم، دیکھتا ہوں تم سے کون شادی کرتا ہے، یا تو تم خودکشی کر لو گی یا کسی رنڈوے سے تمہیں بہا دیں گے اور تمہاری کوئی لائف نہیں ہے، اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق 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 کہہ کے، اور یہ گیا اور وہ گیا، اپنا بیگ لیا، چپکے سے دروازہ کھولا اور باہر گاڑی تیار کھڑی تھی، اس میں بیٹھ کے ایئرپورٹ چلا گیا، وہاں جہاز ریڈی تھا اور یہ پہنچ گیا آسٹریلیا۔ گھر والے سو رہے ہیں، ادھر نازو ہکا بکا حیران پریشان ہو کے آ گیا، اس کی منہ کی چیخ بھی نہیں آ رہی، نہ اس کے آنسو آ رہے ہیں، وہ اسٹیچو سی ہو گئی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، فریش ہوئی ہے، اور 25 لاکھ لیے ہیں، تو اسی لہنگے میں پہنچ گئی اپنے گھر۔ جب گھر پہنچتی ہے، دروازے پہ صبح صبح دستک ہوتی ہے، نازو کا باپ دروازہ کھولتا ہے، اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہیں۔ نازو اپنے باپ کے گلے لگ کے پھر چیختی ہے اور چیخ کے روتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی چیخ رک گئی تھی، آنسو تھم گئے تھے، اس کی چیخ رک کے سارا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے، نازو کی ماں دیکھتی ہے، نازو گیٹ پہ لہنگا پہنو، صبح صبح کیا ہو گیا؟ نازو جا کے نازو کی ماں جا کے بیٹی کو گلے لگاتی، بیٹا کیا ہو گیا؟ کہتی ماں میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ باپ سے کہتی بابا یہ لے 25 لاکھ۔ کہتے بیٹا کس بات کے 25 لاکھ؟ یہ میری ایک رات کی قیمت لگائی ہے ضمیر نے، اور کہتا ہے تو نے مجھ سے کہا تھا نا میں تمہیں تھوکنا پسند نہیں کرتی، اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور طلاق دے کے وہ چلا گیا، اور کہہ رہا تھا میں یہ سوچتا ہوں کہ تم یا تو خودکشی کرو گی یا کسی رنڈوے سے تمہیں بہا دیں گے، میں کوئی شادی بھی نہیں کروں گی۔ وہ وہاں پہ اتنی بات ہوتی ہے تو چیخو پکار بڑھ جاتی ہے، شادی والا گھر ماتم والا گھر بن گیا۔ سب لوگ حیران پریشان کہ ضمیر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، ذرا نہیں سوچا کہ خاندان کی عزت ہے، گھر کی بات ہے، اسے دبا جاتا، برداشت کر لیتا۔ اب تو جناب ادھر جو لڑکے گھر والے ہیں وہ اسی انتظار میں ہے کہ دلہا دلہن باہر آئیں گے، ان کے لیے ناشتہ لے کے جائیں گے۔ اب وہ ضمیر غصے والا تھا، اس کے ماں باپ کی ہمت بھی نہ بنے اس کو اٹھانے کی، آخر کسی کو بھیجتے ہیں، اس کی بہن کو بھیجتے ہیں جاؤ دروازے پہ دستک دو۔ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی رسپانس نہیں ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، جب دروازے کو ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا، وہ بہن اندر گئی ہے تو کہتی ہے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ ضمیر کی ماں آتی ہے، سارا کمرہ ٹٹولتی ہے، نہ ضمیر وہاں پہ نہ بہو وہاں پہ، بڑی پریشان، ضمیر کو فون کرتی ہے، فون نمبر بند ہے، وہ تو فلائٹ میں تھا۔ ادھر فون کرتی ہے بہو کو، اس کا فون بیگ میں تھا، بجتا ہے، وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ پھر فون کرتی ہے اس کی نازو کی ماں کو، جب نازو کی ماں فون اٹینڈ کرتی ہے کہتی ہے بہن ٹھنڈ پڑ گئی نا، گھر برباد کر دیا ہمارا، دے دی نا طلاق میری بیٹی کو، یہی چاہتی تھی نا تم لوگ۔ وہ کہتے ہیں بہن کیا کہہ رہی ہو، کس نے طلاق دے دی، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے بھولی بنتی ہے نا بڑی، وہ اور فون بند کر دیا۔ اسے جب طلاق کا لفظ گھر میں بولا گیا، سارے مہمان ارد گرد ضمیر کی ماں کے پاس ہو گئے، وہ کہتے ہیں ضمیر طلاق دے کے چلا گیا یہاں سے، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہوا کیا صبح صبح۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں نازو گھر پہ، وہاں جب دیکھتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار ہے، سب وہاں پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں۔ وہ جو ہی گھر میں انٹر ہوتی ہے، نازو کی ماں کہتی ہے بہن یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلط بات نکل جائے منہ سے، نکل جائے یہاں سے۔ وہ کہتی ہے کہتے کوئی بات نہیں چاہیے، نکلو یہاں سے، نکل جاؤ، آج کے بعد آپ لوگ ہمارے لیے مر گئے اور ہم آپ کے لیے مر گئے، ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ ان کو سب کو نکال دیتی ہے۔ بڑی ریکویسٹ کرتی ہے نازو کی ماں، نازو کا باپ، باقی رشتے دار آپس میں پھر شادی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں سنتا، ان کو نکال دیتے گھر سے چلے گئے، اور ادھر ماتم بن گیا۔ آخر نازو کو سمجھایا، دلاسے دیے، 2 4 دن گزرے ہیں،
नाजो को कहते हैं कि भाई सही अब बताओ क्या बात हुई है, वो वही बात होती है जो बताती है। ऐसे करते करते कोई हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं, नाजो की तबीयत ख़राब होती है। जब तबीयत ख़राब होती है नाजो को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है जी आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। अब वो सारे ख़ानदान वाले नाजो को मशवरा देते हैं, बेटा अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम ये बच्चे जो पैदा मत करना। वो कहती है इनमें बच्चों का क्या कसूर है, मैं बच्चों को पैदा करूंगी, मैं इनके सहारे जी सकती हूँ। वो कहते हैं ना, सारे खानदान वाले एक तरफ, नाजो एक तरफ। नाजो डट गई, कहती नहीं पहले मैं आप लोगों की बात मान ली थी, अब मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। लो जी, नाजो फिर वक्त गुजरता है, अल्लाह ताला उसको जुड़वा बेटियां देता है। नाजो उनके सहारे जीती रहती है, बड़ी खुश थी, जिंदगी गुजर रही है। अब पूरे खानदान के पास एक ही टॉपिक था कि नाजो की और शादी कर दे, नाजो की और शादी कर दे। हर एक के पास जुबान में जब भी चार लोग इकट्ठे बैठते कि नाजो जवान है, इसकी शादी कर दें। फिर सोचते हैं कि इसकी बेटियों का क्या बनेगा। आखिर करते कराते ना उनको रिश्ता मिल जाता है। रिश्ता ऐसा होता है, एक आदमी था, उसने शादी की थी, उसको औलाद नहीं हुई थी और पैसा उसके पास बेशुमार था, औलाद से महरूम था। उसने सोचा कि चलो नाजो को तो औलाद हो चुकी है, अगर नुक्स होगा तो पता चल जाएगा, उस बंदे की शादी नाजो से कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से नाजो को मनाते हैं। नाजो को मनाने के बाद सादगी से चंद बंदे बैठते हैं, दुआ बैठते हैं और निकाह कर देते हैं। नाजो रुखसत हो गए, उस घर चली जाती है। वो बंदा बहुत समझदार था और बहुत शरीफ इंसान था, बड़ा इज्जत करने वाला था। नाजो को बड़ा प्यार दिया उसने। नाजो के गम थोड़े कम हुए उसके साथ, लेकिन नाजो की ज़िंदगी में ना शायद गम बाकी थे। उसके साथ हादसा होता है और कार एक्सीडेंट में वो फोत हो जाता है। अब नाजो दूसरी बार, पहले तलाक याफ्ता थी, अब बेवा भी हो गई, डबल डबल। अब बड़ी परेशान। अब करते कराते वक्त गुजरते गुजरते नाजो की जो बच्चियां हैं उनकी उम्र 12-12 साल हो गई हैं और बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत बच्चियां थी नाजो की तरह। इधर जो ज़मीर था, इसने बाद में घर से राब्ता ही ख़त्म कर दिया, ना कभी फ़ोन करता ना कोई अटेंड करता। इसके दिल में शर्मिंदगी हो गई बाद में कि मैंने नाजो को सज़ा बहुत बड़ी दे दी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। सारे खानदान वाले उससे नाराज़ भी थे। वो किस मुंह से जाता अब। आखिर उसने सोचा कि मैं जाता हूँ पाकिस्तान, सबसे जाके माफ़ी मांगूंगा। वो पाकिस्तान जाता है, अपने घर वालों के साथ मिलता है, उनसे माफ़ी मांगता है। उसे कोई बुलाता नहीं है, कोई बात नहीं करता, उसकी माफ़ी कोई कबूल नहीं करता। वो ऐसा ही ना बस टाइम पास ही कर रहा था। एक दिन वो मॉल में जाता है तो वहाँ पे उसको दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ नज़र आती हैं, जो उसकी बच्ची हैं। वो देखता है कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं, कितनी खूबसूरत हैं और इनकी शक्लें मुझसे कितनी मिलती हैं। जब थोड़ी देर बाद देखता है उन बच्चियों के पीछे पीछे उनकी जो माँ है वो नाजो है, तो उसका तो एकदम ऐसा कलेजा मुंह को आ गया। वो वहाँ से सीधा एकदम बच्चियों के सामने आके नाजो सामने है, नाजो के सामने खड़ा हो गया। नाजो, ये बच्चियाँ मेरी हैं। वो कहती है बेशर्म आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दोबारा आने की, तुम होता कौन है पूछने वाला, बच्चियां तेरी हैं कि मेरी हैं, खबरदार हट यहाँ से। वो कहता है मैं नहीं बताऊँ, मुझे बता मेरी बच्चियां मेरी हैं। नाजो एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उस थप्पड़ की गूंज पूरे जो मॉल था ना उसमें सुनाई देती है और वहीं पे वो शर्मिंदा होकर पीछे हो जाता है। वो आती है, गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और चली जाती है अपने शोहर के घर में। उस घर में रहती थी वो। अब तो ये जनाब मरने वाला हो गया कि मुझे बताया ही नहीं किसी ने कि मेरी बेटियां भी हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटियां हैं, ये है वो है। वो बड़ी कोशिश करता है, उसे कोई घास नहीं डालता, ना उसके अपने रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई, ना नाजो की तरफ से। वो इस तरह करता करता ही ना, बताने वाले बताते हैं कि पागल सा हो गया था। पहले भी जुनूनी आदमी था। जुनूनी आदमी जो सा होता है ना, गुस्से में फैसला करता है और हमेशा अक्सर जुनूनी आदमी खुदकुशियाँ भी करते हैं और पागल भी यही होते हैं। फिर वो पागल सा हो गया, ऐसी बहकी बहकी बातें करता रहता और नाजो के घर के बाहर बैठा रहता। नाजो ने को बताया था ये वो बाप है तुम्हारा जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया था। कल को तुम लोग बड़ी होगी, तुम लोग पूछोगी कि ये जिसने रोका था यहाँ पे, हमसे सवाल करा था, ये कौन है। तुम लोग मुझसे पूछती थी ना तुम्हारा बाप कौन है, ये है तुम्हारा बाप, इसने मेरा ये हरकत की थी। अब बच्चियों को साफ साफ बता दिया था। बच्चियाँ भी उससे नफरत करती थी। बताने वाले बताते हैं कोई इसी चक्कर में वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गया था, नाजो के घर के बाहर ही। अल्लाह ताला हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे और ऐसे बद दिमाग लोगों से
بہن بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو میں چھوٹی سی تھی اور سناتے لمبی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں، اور اپنے سب دوست احباب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہر ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ